الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شعر کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور کیا ہی خوب شعر ہے، الہی بھیج دے خوشیاں ملال سے پہلے، مدینہ دیکھ لوں میں انتقال سے پہلے، الہی بھیج دے خوشیاں ملال سے پہلے، مدینہ دیکھ لوں میں انتقال سے پہلے، کلائی موڑ دی بجہل کے تکبر کی، کلائی موڑ دی بجہل کے تکبر کی، جواب دے کے نبی نے سوال سے پہلے۔ معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہوں گے یا کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ اکثر و بیشتر یا کسی سے سنے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے، یا نماز پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے۔ کارن یہ ہے کہ آپ کبھی گھر میں رہے تو بھی آپ اس طرح کر کے دیکھیں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ درود شریف پڑھیے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیے، آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں فرمایا ہے کہ خدا کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اگر ہم ذکر کریں گے اور مجھے سکون نہیں ملے گا، نیند نہیں آ رہی تھی نیند نہیں آئے گا، تو پھر کیوں فرمایا؟ اور دوسرا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، دلچسپی نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں آپ کو دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں دل دھیان بھٹک جا رہا ہے، تو اس میں یہ کرنا ہے آپ کو کہ جب نماز پڑھیں تو سجدہ جس جگہ کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھیں نیت کی حالت میں، اور رکوع کی حالت میں پیر کا انگوٹھا دیکھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں جب جائے تو اپنے ناک کی نرم ہڈی کی طرف نگاہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن، حدیث، نماز، روزہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور دوسرا آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی کام کیجئے، زیادہ محنت کریے گا تو آپ کو بخشش ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، یا کچھ بڑھا کر کے پیسہ ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے تو آپ کو سکون، قلبی سکون ملے گا، پلس کہ آپ کو نیکی ملے گا، نیکی ملنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ اور کیا ہے کہ اگر آپ کا نیکی قبول ہو گیا یا آپ کی عبادت اگر قبول ہو گئی تو آپ سے زیادہ مقبول انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ واقعہ ہے، تو روزانہ قرآن کو اتارتا تھا اپنے گھر سے اور روزانہ چنتا تھا، رکھ دیتا تھا، بس اتنا کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اور مجھے یہاں پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزانہ ایسے ہی کرتا تھا، کرتے کرتے ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن انتقال ہو گیا تو اس کے قبر کی بغل سے